لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون صدق الله العلي العظيم. محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے 2 آیات تلاوت کی ہیں جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں مسلمانوں ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنائے ہوئے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے یا کافر ہوں، اگر تم مومن ہو تو اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو۔ یہ ایک آیت کا ترجمہ ہے۔ ایک دوسری آیت جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اس میں فرما رہے ہیں جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اسے ہنسی کھیل ٹھہراتے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے، بے عقل ہے۔ ان 2 آیتوں میں اللہ رب العزت نے پہلی چیز یہ ارشاد فرمائی کہ مسلمانوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ غیر مسلم سے دوستی نہ کریں، یہ ضروری ہے۔ اس کی وجہ بھی ارشاد فرما دی کہ چاہے وہ غیر مسلم اہل کتاب میں سے ہو، یعنی یہودی ہو یا کرسچن ہو یا بتوں کا پجاری ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، کتنا بھی سچا پکا دوست ہوگا لیکن اس کی ایک فطرت کبھی ختم نہیں ہوگی، اور وہ فطرت یہ ہے کہ وہ تمہارے دین کا مذاق اڑائے گا۔ اگرچہ تمہارے سامنے نہ اڑائے لیکن تمہارے پیچھے ضرور بالضرور دین اسلام کا مذاق بنائے گا۔ اس وجہ سے مین وجہ یہی ہے کہ ان سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، تعلقات، سلام دعا، لین دین، کاروبار کو منع نہیں کیا گیا، دوستی کو منع کیا گیا ہے۔ اب جب دوستی کو منع کر دیا گیا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوست کسے بنایا جائے۔ ان 2 آیتوں سے پہلے اور 2 آیتیں گزری ہیں جس میں اللہ رب العزت نے دوست بنانے کا معیار مقرر کر دیا مومن کے لیے۔ وہ کیا؟ ان آیتوں میں ارشاد فرمایا گیا کہ اگر تمہیں دوستی کرنی ہے تو اللہ سے کریں اور اللہ کے رسول سے کریں۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے تو یقیناً دوستی ہوتی ہی ہے، اس لیے کہ اگر ان پر ایمان نہ ہو، ان سے محبت و الفت نہ ہو تو ایمان پورا نہیں ہوتا۔ پھر آگے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے، ان پر ایمان لانے والوں سے دوستی کرو، یعنی جو مسلمان ہیں اور مومن ہیں ان سے دوستی کر سکتے ہیں۔ اور ان کی بھی صفت بیان فرمائی۔ وہ صفت کیا؟ کہ نماز کی پابندی کرنے والے ہوں، یہ حقوق اللہ ہے، یعنی اللہ کا حق ادا کرنے والے۔ اور اسی میں اللہ کے رسول کا بھی حق آ جاتا ہے کہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ نماز کی پابندی کرنے والے مسلمان ہوں اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہوں تو دوستی کریں۔ ایک اور صفت بیان فرمائی، زکوٰۃ دینے والے ہوں، یہ حقوق اللہ نہیں، یہ حقوق العباد ہے، یعنی اللہ کا حق ادا کرنے والا بھی ہو اور
بندوں کا حق بھی ادا کرنے والا ہو تو ایسا آدمی، ایسا مومن دوستی کے لائق ہوتا ہے۔ اور پھر آگے ایک اور چیز ارشاد فرمائی، اور رکوع کرنے والا ہو، اللہ کے آگے جھکنے والا ہو۔ حالانکہ پہلے بیان کر دیا کہ نماز کی پابندی کرنے والا ہو، پھر اس میں رکوع کی کیا بات تھی؟ یہاں رکوع کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو شخص نماز سے علیحدہ، زکوٰۃ سے علیحدہ، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد سے علیحدہ اللہ کے آگے جھکنے والا ہوگا، ایسا شخص، اس کے اندر تکبر، غرور نام کی چیز نہیں ہوگی۔ ایسے مومن سے، ایسے مسلمان سے آپ دوستی کریں۔ اور پھر ایک صفت اور بیان فرما دی کہ ان کی دوستی تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اللہ اور اللہ کے رسول اور مومنوں سے دوستی کرنا تمہارے حق میں بہتر ہے، اس لیے کہ ان سے دوستی کرنے کے بعد اللہ اور اللہ کا رسول ہی ہمیشہ غالب رہیں گے۔ دوست تو وہ ہوتا ہے نا جو ہر موقع پر کام آئے، کوئی بھی کام اس کو بتائیں، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، اس سے کہیں تو وہ حل کر دے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر تو کوئی دوست نہیں ہے۔ بہرحال یہاں آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ پہلے کتاب سے، کفار سے دوستی نہ کریں، اس لیے کہ وہ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مدینہ المنورہ میں جب مسلمانوں نے اذان دینی شروع کی، نماز کے لیے بلانا شروع کیا، تو کفار نے اور یہودیوں نے مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو ناقوس بجایا جاتا ہے، گھنٹا بجایا جاتا ہے، اور یہ آواز دے رہے ہیں، یہ کوئی چیز ہے؟ یعنی اذان کا مذاق اڑایا۔ ایک یہودی تھا، وہ یہ کہا کرتا تھا جب اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز آتی تو اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی، اور وہ کہا کرتا کہ جھوٹا جل جائے، جھوٹا جل جائے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس بات سے اسے تکلیف ہوتی تھی، تو کہا کرتا تھا یہ جھوٹا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، اور بددعا دیتا کہ جھوٹا جل جائے۔ جب بھی اذان کی آواز آتی تو گردان شروع کر دیتا، جھوٹا جل جائے، جھوٹا جل جائے۔ بہت وقت نہیں گزرا، کچھ ہی دن گزرے، رات میں سویا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بستر میں آگ لگی اور صبح سے پہلے کباب بن کر رہ گیا۔ سب کو پتہ لگ گیا جھوٹا کون ہے۔ مدینے میں ٹھنڈ ہوتی ہے رات کے وقت، ایسا نہیں ہے کہ گرمی تیز ہو تو آگ ہلکی سی بڑھ کے اور چاروں طرف پھیل جائے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے دکھانا تھا۔ اس طرح کے اور بھی لوگ تھے جن کی وجہ سے یہ آیات نازل ہوئی۔ دوست کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو دوست کا مطلب ہے رازدار، دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہر موقع پر کام آنے والا، تیسرا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ساتھ رہنے والا، ساتھ دینے والا۔ اگر کوئی اس پر کھرا نہیں اترتا تو وہ دوست نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ سے، اللہ کے رسول سے دوستی کریں، اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہمیشہ ساتھ دینے والے ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور اللہ سے زیادہ راز و نیاز کس سے کر سکتے ہیں؟ کسی سے نہیں۔ راز و نیاز کوئی کتنا بھی اچھا دوست ہو، اگر اس سے کریں تو وہ کہیں نہ کہیں بات کو لیک کر دیتا ہے۔ کوئی کتنا بھی اچھا دوست۔ ایک نصیحت اور بھی ہے مسلمانوں کو غیر مسلموں سے دوستی نہ کرنے کی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ دوستی کا پہلا مطلب ہے راز، اور اسلامی معاشرے کا کوئی بھی راز
کوئی جتنا بھی اچھا غیر مسلم دوست ہو وہ چھپا نہیں سکتا، پھیلا دیتا ہے۔ موجودہ حالات میں ہی دیکھ لیں، ایک چھوٹی سی مثال دوں، اگر 1000 آدمی ہو، چاہے فیس بک پر ہو یا واٹس ایپ پر ہو یا کسی اور طرح، یا براہ راست معاشرے میں ہو یا ایک محلے میں ہو، اور انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم فلاں آدمی کو ووٹ ڈالیں گے، فلاں کے نام سے ووٹنگ کریں گے، ان میں صرف ایک غیر مسلم آ جائے تو یہ بات لیک ہو کر پھیل جائے گی۔ یہ موجودہ معاشرے کی بات بتا رہا ہوں۔ اس طرح کی کتنی باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ حکم اسی لیے ہے کہ اسلامی معاشرے کی کوئی بھی بات غیر اسلامی لوگوں کو نہیں پہنچنی چاہیے، تاکہ مسلمان اقتصادی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، حکومتی اعتبار سے اور دین کے معاملات میں یکتا ہو کر اور قوت کے ساتھ رہیں، ان کی کوئی بات لیک نہ ہو۔ خلفائے راشدین کے دور میں اس پر باقاعدہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی بنا دی تھی کہ مسلمانوں کی کوئی بھی بات غیر مسلموں سے کوئی شیئر نہیں کرے گا، چاہے چھپ کر ہو یا ظاہر میں ہو۔ حضرت امیر معاویہ تک یہ کمیٹی قائم رہی، اس کے بعد یہ کمیٹی ختم ہو گئی، اور جیسے ہی یہ کمیٹی ختم ہوئی خلفائے راشدین کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ جو ایک مضبوط حکومت تھی مسلمانوں کی، وہ بکھرتے بکھرتے آج اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ مین وجہ یہی ہے کہ راز فاش نہ ہو۔ دوستی انسان کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اسے سکون ملے، اپنے دل کی بات کہہ سکے۔ آج میڈیکل سائنس بھی یہی تحقیق کر کے پیش کر رہا ہے کہ دوست اگر کسی کو بنانا ہے تو بنائے، لیکن ایسا دیکھ کر بنائے جو حقیقی طور پر اس کے لیے معاون و مددگار ہو۔ امریکہ کی ایک یونیورسٹی ہے، کارنیگی میلن یونیورسٹی، وہاں کے ماہرین نے تحقیق کی اور 400 سے زیادہ لوگوں پر تحقیق کی۔ انہوں نے کہا اپنی ریسرچ کے حساب سے کہ اگر دوستی کامیاب ہو سکتی ہے تو وہ میاں اور بیوی کی دوستی کامیاب ہو، باقی کوئی دوستی کامیاب نہیں۔ یہ وہ کون کہہ رہے ہیں؟ جن کا آخرت پر اعتبار نہیں ہے، اگرچہ ان کے یہاں بھی کتابوں میں ہے، اہل کتاب ہیں، لیکن پھر بھی ان کا ایمان و یقین اللہ پر اور یوم آخرت پر نہیں ہے۔ ایسے لوگ کہہ رہے ہیں۔ یہ ریسرچ ان کا ٹھیک ہے ایک اعتبار سے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے اس ریسرچ میں جو کچھ تحقیقات پیش کی ہیں وہ یہ ہیں کہ جب انسان کسی سے دوستی کرتا ہے تو دو چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو ذہنی ٹینشن ہوتی ہے، الجھن ہوتی ہے، یا کسی سے لڑائی ہو جائے، اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس کو ختم کر لے، یعنی دل کا دکھ بیان کر لے اور ہلکا کر لے دل کو۔ اور دوسرا مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ خوشی حاصل ہو، محبت حاصل ہو، مسرت حاصل ہو اور ذہنی سکون حاصل ہو اور قلبی اطمینان حاصل ہو۔ یہ دو مقصد ہوتے ہیں، اور یہ دو مقصد ان کی تحقیق کے حساب سے میاں بیوی کے ملنے سے کافی ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے 400 جوڑوں پر ریسرچ کیا اور کہا کہ میاں بیوی بغل گیر ہو جائیں تو یہ ساری ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بہرحال یہ ان کی اپنی تحقیق ہے، یہ دنیاوی مشاہدات ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے سارا کا سارا دوستی کا نظام ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے، اور پھر فرما بھی دیا ہے کہ اللہ سے دوستی کریں، اللہ کے رسول سے دوستی کریں۔ ان سے اچھا کوئی دوست نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوست یعنی اللہ سے جو دوستی کر لیتا ہے وہ اللہ کے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔
قرآن کریم کی آیات بھی ہیں، احادیث کا مفہوم بھی ہے کہ اللہ رب العزت شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں، شہ رگ سے بھی زیادہ قریب، اس سے زیادہ قریب تو کوئی دوست بھی نہیں آ سکتا، کسی کو بالکل سینے سے لگا لے تب بھی اتنا قریب نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ حدیث ہے، مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن مسلمان جب سجدے میں ہوتا ہے تو وہ بالکل سب سے زیادہ میرے قریب ہوتا ہے، اس حالت میں جب وہ سجدے میں ہو۔ تو اس سے بہتر کیا نظام ہو سکتا ہے دوستی کا؟ دوستی کریں اللہ سے کریں، اللہ کے رسول سے کریں۔ دوستی غیر مسلموں سے نہ کرنے کی ایک اہم وجہ قرآن کریم نے ہی بیان کی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، وہ یہ کہ وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ غیر مسلم، کافر یا مشرک یا یہودی یا کرسچن، عیسائی اگر کوئی اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں تو سمجھ میں بات آتی ہے کہ یہ تو بے دین ہے، یہ تو دین کا مذاق اڑائیں گے ہی۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی مسلمان دین کا یا ارکان دین کا یا کسی اور اسلامی احکامات کا مذاق اڑاتا ہے، چاہے جان بوجھ کر یا انجانے میں، غلطی سے یا بھول سے یا جان بوجھ کر، تو اس صورت میں اس پر کفر واجب ہو جاتا ہے، یعنی کافر ہو جاتا ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کوئی داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی پردے کا مذاق اڑاتا ہے، اگر کوئی حلال چیزیں تلاش کرتا پھرے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ کیا دیکھ رہا ہے، سب حلال ہے، سب کھا لو۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، لباس کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ سب بے دینی کی باتیں ہیں، اس لیے کہ دین کے کسی رکن کا مذاق اڑانا دین سے خارج کر دیتا ہے، چاہے بھول سے ہو یا جان بوجھ کر ہو، اس کی خاص طور پر احتیاط رکھنی چاہیے۔ ایک قصہ یاد آ رہا ہے، اس سے بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک مسلمان اور ایک یہودی کی بہت اچھی دوستی تھی، پڑوسی تھے، رات دن کا اٹھنا بیٹھنا، ملنا کھانا، بات چیت کرنا، ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا، خوشی اور غم میں شریک ہونا بہت زیادہ تھا۔ لوگ ان کی مثال دیا کرتے کہ دیکھو ایک مسلمان ہے اور ایک یہودی، ان کی دوستی ایسی۔ لیکن قرآن نے تو بیان کر دیا، دل کا حال ہم نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں۔ اللہ نے صاف فرما دیا کہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تو وہی ہوا۔ دوستی بہت اچھی تھی، سالہ سال گزر گئے تھے، لیکن ایک پن تھا، ایک کانٹا تھا جو اس یہودی کے سینے میں چبھ رہا تھا کہ کسی طرح اس مسلمان کو نیچا دکھانا۔ اس مسلمان کا ایک معمول تھا، جب بھی وہ بیٹھتا تو اس کے زبان سے بات نکلتی، ایک لفظ نکلتا، وہ کیا کہ درود شریف کی برکت سے اللہ ہر مسئلے کو حل فرما دیتے ہیں۔ تو اس نے منصوبہ بنایا یہودی نے اور کہا کہ میں اسے ذلیل کروں گا، اور سنہار کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ ایک بہت ہی خوبصورت اور قیمتی انگوٹھی بنا کر دے، اور ایسی انگوٹھی بنانا کہ دوبارہ ایسی انگوٹھی نہ بن سکے، یعنی اس کی کاپی نہ ہو سکے۔ سنہار نے کہا کہ ٹھیک ہے، اتنے پیسے لگیں گے، کہا کہ ٹھیک ہے بنا دو۔ انگوٹھی بنوائی، بہت خوبصورت، بہت قیمتی، وہ انگوٹھی لے کر مسلمان کے پاس آیا، دوست کے پاس آیا اور کہا کہ میرے بھائی میں سفر پر جا رہا ہوں 2-4 دن کے لیے، یہ انگوٹھی احتیاط سے اپنے پاس رکھ لو، جب میں واپس آؤں گا تو مجھے لوٹا دینا۔ مسلمان نے کہا کہ ٹھیک ہے بھی امانت ہے، رکھ لیتا ہوں۔ مسلمان نے رکھ لی۔ اس یہودی نے خاموشی سے یہ دیکھ لیا کہ کس جگہ مسلمان نے چھپا کر رکھی، رات ہوئی کسی طرح، چونکہ آنا جانا تھا
پتا رہتا ہے کہ گھر میں کون سا راستہ آنے جانے کا ہے، رات میں کون سا راستہ آنے جانے کا ہو سکتا ہے۔ خاموشی سے آیا، اس جگہ سے وہ انگوٹھی نکالی اور چلا گیا، اور ایک بڑے شپ میں بیٹھ کر سمندر میں گیا، بیچوں بیچ پہنچ کر اس نے وہ انگوٹھی نکالی اور سمندر میں پھر وہاں سے واپس ہوا۔ 2-3 دن گزر گئے اسے، واپس آتے ہی سب سے پہلے اپنے دوست کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے دروازہ کھولا، کہا کہ اندر آئیے۔ وہ آیا اور بیٹھتے ہی کہا کہ بھئی میں باہر تھا، اب واپس آ گیا ہوں، اور انگوٹھی مجھے واپس دے۔ مسلمان نے کہا کہ میں نے تو رکھ دی تھی، ابھی دے دیتا ہوں اٹھا کر، لیکن ایک کام کرو، تم ابھی سفر سے واپس آئے ہو، صبح میں شکار کے لیے گیا تھا، میں نے کچھ مچھلیاں پکڑی ہیں، مچھلیاں پک رہی ہیں، تم وہ کھا کر جانا، اتنے بیٹھے۔ اس نے کہا ٹھیک۔ اب یہ گیا، اس نے انگوٹھی تلاش کی، انگوٹھی نہیں مل رہی، پریشان ہوا، بیوی سے پوچھا، اس نے کہا کہ مجھے تو خبر نہیں، آپ ہی نے رکھی تھی۔ اب یہ تلاش کر ہی رہے تھے کہ بیوی نے کہا کہ دیکھو ایک مچھلی کے پیٹ سے کچھ نکلا ہے۔ تلاش کیا، دیکھا کیا ہے، تو وہی انگوٹھی تھی جو یہودی نے مسلمان کے پاس رکھوائی تھی۔ اس نے دھو کر اس کو صاف کیا اور کہا کہ عجیب بات ہے، انگوٹھی تو ملی نہیں، جہاں رکھی تھی، اور مچھلی کے پیٹ سے کیسے آ گئی ہے، تو شکار کر کے لائے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ بہرحال مسلمان نے انگوٹھی لی اور اپنے یہودی دوست کے پاس لے جا کر کہا کہ بھائی دیکھو یہی ہے یا کوئی اور تھی؟ کہا کہ ہاں یہی ہے، تمہیں کہاں سے ملی؟ مسلمان نے کہا کہ کیا مطلب؟ کہا کہ نہیں یہ بتاؤ یہ انگوٹھی کہاں سے ملی، کہ تمہیں پتا چل گیا کہ میں تلاش کر رہا تھا اور انگوٹھی اس کی جگہ نہیں تھی؟ کہا کہ ہاں۔ تو مسلمان نے کہا کہ یہ انگوٹھی تو غائب تھی، لیکن مچھلی کے پیٹ سے نکلی ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہودی نے کہا کہ میں نے تجھے ذلیل کرنا چاہا تھا، تو کہا کرتا تھا کہ درود شریف کی برکت سے اللہ رب العزت ہر مسئلے کو حل کر دیتے ہیں، میں تجھے اور تیرے اس ایمان کو، اس یقین کو اور تیرے نبی پر پڑھے جانے والے درود کو ذلیل کرنا چاہتا تھا، لہٰذا میں نے یہ انگوٹھی چرائی اور سمندر میں پھینک دی، اب میں بھی نہیں جانتا کہ یہ تجھ تک کیسے پہنچی۔ بات ساری کھل گئی۔ مسلمان نے کہا کہ اللہ نے صحیح کہا ہے، اہل کتاب سے، کفار سے دوستی نہ کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اگر مسلمان دین کے کسی رکن کا مذاق اڑائے تو اللہ رب العزت اگر دنیا میں سزا دے دے تو ہو سکتا ہے آخرت میں معافی ہو جائے، اور اگر دنیا میں سزا نہ ہو تو سمجھ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے کفار، مشرکین یا یہود و نصارہ کے ساتھ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس بات سے ڈرنا چاہیے۔ پاکستان کے صوبہ سرحد کا ایک مدرسہ تھا، وہاں کا ایک واقعہ ایک طالب علم نے لکھا ہے۔ دیکھیں دین کا مذاق، چاہے کوئی بھی ہو، عام آدمی ہو یا خاص ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، یا عالم ہو یا غیر عالم ہو، کوئی بھی ہو، اگر اڑائے گا تو اللہ رب العزت دنیا میں بھی سزا دیں گے اور آخرت میں بھی، یہ طے ہے۔ اس طالب علم نے واقعہ لکھا کہ ایک استاد ہمیں حدیث پڑھایا کرتے تھے، لیکن ان کا چہرہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا، یہاں تک کہ ہم حدیث کی کتابیں مکمل کر کے مدرسے سے فارغ ہو گئے اور گھر جانے لگے تو میں استاد کے کمرے میں گیا اور کہا کہ میں یہ تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا چہرہ کیسا ہے۔ جس نے مجھے حدیث پڑھائی میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا آج تک، اس کا چہرہ ضرور دیکھوں۔ استاد نے کہا کہ میں دکھانا نہیں چاہتا، تم جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے کمرے میں بیٹھا ہوں، آج نہیں کل، پرسوں، ہفتہ، 10 دن، سال، 2 سال، 10 سال، جب تک آپ چہرہ نہیں دکھائیں گے میں نہیں جاؤں۔
اب وہ مجبور ہو گئے. انہوں نے کہا کہ پہلے بات سنو پھر چہرہ دیکھنا. ایک حدیث ہے میں نے تمہیں پڑھائی تھی کہ امام سے پہلے کوئی رکن ادا نہیں کرنا چاہیے. مقتدی امام کے تابع ہوتا ہے. امام جب تک رکوع میں نہ جائے، سجدے میں نہ جائے، سجدے سے نہ اٹھے، رکوع سے نہ اٹھے، اس وقت تک اس سے پہلے نہیں اٹھنا چاہیے، اس کے بعد اٹھنا چاہیے. حدیث میں ہے، میں نے تمہیں ایک حدیث پڑھائی تھی جس میں ایک بات تھی، وہ یہ کہ جو امام کے سجدے سے پہلے اپنا سر اٹھائے اس کا سر گدھے کا سر. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، کیا مطابقت ہے اس میں. ایک طرف مومن عبادت کی توفیق اللہ نے دی، دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھائے اس کا سر گدھے کا سر. اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ایمان دیا ہے اور اتنا عقل اور اتنا علم اس کو عطا فرمایا ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ جب میں مقتدی ہوں اور امام کے پیچھے ہوں تو امام کی ابتدا کرنی ہے، تو امام سے پہلے نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی امام سے پہلے کوئی رکن ادا کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ بے عقلی کی بات ہے. اس کا مطلب یہ بھی نکل سکتا ہے، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، بلکہ مجھے اس میں شک پیدا ہو گیا کہ نبی کی بات ہو سکتا ہے غلط ہو. تو ایک دن امام سجدے میں گئے، سجدے میں اٹھنے سے پہلے میں نے اپنا سر پہلے اٹھایا کہ دیکھوں کیا بات ہے. حدیث پر شک کیا، سلام پھیر دیا، لوگوں نے شور مچا دیا کہ دیکھو کیسا سر ہے، کیسا سر ہے. اس طالب علم نے لکھا ہے کہ میرے استاد نے اپنے سر سے رومال ہٹا کر دکھایا، گردن سے اوپر کا پورا حصہ گدھے کا سر تھا. یہ دنیاوی سزا ہے. کوئی بھی ہو، عالم ہو غیر عالم ہو، بخشش کسی کی نہیں. سزا دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، آخرت میں بھی ہو سکتی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی دوستی سے محفوظ رکھے جو اللہ کے اور اللہ کے دشمنوں سے ہو. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.